بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر آپ کے سامنے قرآن واقعات کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پھلا پھولا باغ منٹوں میں جو ہے راکھ بن گیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 29 سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا، عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ۔ اور اس کی تفسیر جو آج ہمارا موضوع ہے وہ تفسیر ساوی میں سے ہے۔ تفسیر ساوی میں یہ سارا مضمون موجود ہے، وہیں سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لینے کے کچھ عرصہ کے بعد یا تھوڑے دنوں کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ یمن میں سنا شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ یہ بہت بڑا باغ تھا، اللہ نے بڑے اس کو پھل عطا کیے تھے، اور اس باغ کا جو مالک تھا بڑا سخی رحم دل نیک شخص تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ جب باغ کے پھل پک جاتے، تیار ہو جاتے، تو وہ اپنے علاقے کی جو غریب مسکین یتیم فقراء ہوتے ان کو بلاتا، ان کو اپنے ساتھ لے کر آتا، کہتا کہ اب ہم اس کے پھل توڑنے لگے، جو پھل ہوا سے گر جائیں وہ بھی تمہارے، جو پھل ہماری جھولی سے گر جائے وہ بھی تمہارے۔ تو اس طریقے کے ساتھ وہ اپنے باغ کے پھل توڑتا، تو اس سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے غریبوں یتیموں مسکینوں فقیروں کے اندر چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت اس کو عطا فرمائی، تو اس کی بڑی شہرت ہوئی، لوگ بڑی عزت کرنے لگے کہ یہ وہ شخص ہے جو غریبوں یتیموں مسکینوں کمزوروں کا خیال رکھنے والا ہے۔ تو ایک دن اسے موت آ گئی، فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اس کے دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد، اس باغ کے وارث اس کے 3 بیٹے ہوئے، تو وہ تینوں بیٹے بڑے کنجوس تھے۔ وہ اتنے کنجوس تھے کہ جب اس باغ کا پھل تیار ہوا، تینوں نے مشورہ کیا، اگر ہم نے غریبوں یتیموں مسکینوں فقیروں کو بلا لیا، ہمارے باغ کا ایک حصہ بہت سارا بہت پھلوں کا لے جائیں گے، ہماری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ اب جب ہم اپنے باغ کے پھلوں کو توڑنے کے لیے جائیں گے تو کسی کو ہم خبر نہیں دیں گے، بلکہ رات کی تاریکی میں جائیں گے، جا کر پھل توڑ کر بیچ دیں گے۔ پھل پک کے تیار ہو گئے، تو ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا اور اس طریقے سے بنایا کہ رات کے پچھلے حصے میں وہ تینوں بھائی اٹھے اور باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں جاتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ کانوں میں ایک دوسرے کے باتیں کر رہے، کہیں ہماری آواز ان کو غریب یتیم مسکین ان کو پتہ نہ چلے، وہ نہ آ جائے۔ جب ان کی یہ بے نیتی اور یہ بخیلی کنجوسی اللہ رب العزت نے دیکھی، تو اللہ رب العزت نے اس باغ کے اندر ایک آگ کو بھیج دیا۔ اس آگ نے سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب یہ تینوں بھائی رات کی تاریکی میں چھپ کر آہستہ آہستہ آ رہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، ہم جا کر باغ کے پھل توڑ لیں گے، بیچ دیں گے، لے آئیں گے۔ جب باغ کے اندر داخل ہوئے تو حیران ہو گئے، سارا باغ جل چکا ہے، راکھ بن چکا ہے، وہاں نام و نشان بھی باغ کا نہیں ہے۔
ایک دوسرے کا منہ دیکھنا، ایک نے کہا کہ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو ہم کسی اور جگہ پر آ گئے، ہماری جگہ نہیں ہے۔ تو ان میں سے جو تھوڑا سا مومن تھا یا رحم دل تھا، اس سے کہا کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے، ہماری بدنیتی کی وجہ سے یہ جل چکا ہے، ہماری بخیلی کنجوسی کی وجہ سے جل چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم سے باغ کو چھین لیا ہے اور ہم سے دور کر دیا ہے۔ آؤ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، وگرنہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو وہ لوگ جو ہے وہ تینوں بھائی بڑے شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، توبہ کرنے لگے، اور ان سب نے یہ تصویر پڑھنا شروع کر دی، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے فقراء، مساکین، غریب، یتیموں کا حق مار دیا ہے۔ وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، کہ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل عطا فرمائے، اپنے رب کی طرف ہم رغبت کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی تو اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑا، اس سے بھی اچھا باغ عطا کیا جس کا نام حیوان ہے۔ اس کے پھل بڑے بڑے اتنے برکت والے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انگور کا جو گچھا تھا وہ ایک کھچر کا بوجھ بن جاتا، اتنا بڑا انگور کا گچھا ہوتا تھا کہ انگور کے اس باغ کے ایک انگور کے گچھے کو ایک کھچر اٹھایا کرتا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی، اور پھر انہوں نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق بھی ادا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں عطا فرمائی، اور حضرت ابو خالد یمانی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ کے اندر ایک انگور کا جو گچھا ہے وہ حبشی غلام کے قد کے برابر بڑا تھا، اتنے اتنے بڑے پھل، اتنے وزنی، اتنے اچھے میٹھے پھل تھے کہ اس پورے شہر میں، علاقے میں وہ باغ مشہور ہو گیا۔ انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو ان کے والد محترم نے اپنایا تھا، جب پھل کو توڑنے لگتے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو بلا لیتے، ان کو بھی کھلاتے، خود بھی کھاتے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کا احساس کرنا، غریبوں یتیموں کو کھلانا، اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے، اپنے مال کو لوگوں سے روکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو کنجوسی کی بدنیتی کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ برکت اس سے اٹھ جاتی ہے، اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص 1 روپیہ میری راہ میں خرچ کرے گا، 10 گنا دنیا میں دوں گا، 70 گنا میں آخرت کے اندر اس کو عطا کروں گا۔ اس لیے جب بھی موقع ملے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا بہترین کھانا عطا فرمائے گا، اور جو میری امت میں کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، جو کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا بہترین لباس عطا فرمائے گا، اور جو کسی ننگے پاؤں والے کو جوتا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو اس کی پسند کا کھانا پیٹ بھر کر کھلاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے والے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اتنی برکتیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں لوگوں کی خدمت کرنے کی، ان کو کھانا کھلانے کی، پانی پلانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔